پرسن بول عامر ضیاء صاحب, اور ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار رضا رومی. آپ دونوں کا بہت شکریہ. عامر ضیاء صاحب, پاکستان تحریک انصاف اس وقت بکھر رہی ہے اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے مشکلات میں ہر گزرتے لمحے, ہر گزرتے دن, ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ بلکہ کہا جائے عمران خان صاحب کی جو مشکلات ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کیا ان مشکلات سے نکل پائیں گے, سرخرو ہو پائیں گے, یا پھر اب وہ جو امید ہے وہ مدھم ہوتی جا رہی ہے اس امید کا دیا؟ درست کہا آپ نے مخدوم کے پی ٹی آئی کی صفوں میں اس وقت آپ کو اپنا رہی ہے. وہ جو بیچتے تھے دوائے دل, دکان اپنی بڑھا گئے. تو اور عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا سخت دور ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو عمران خان کا جانثار کہا کرتے تھے, ان کے نام کی مالا چپتے تھے, آپ دیکھیے کہ یک کے بعد دیگرے جو ہیں جس طرح سے وہ ساتھ چھوڑ رہے ہیں. تو ایک طرح سے یہ ایک المیہ عمران خان کے لیے انفولڈ ہو رہا ہے کہ وہ بڑی تیزی سے تنہا ہو رہے ہیں. انہیں نہیں پتہ کہ کون سا ساتھی کتنے عرصے مزید ان کے ساتھ رہے گا, کیونکہ وہ نام جو بڑے ان کے کہتے ہیں نا کہ سیاست کے ولڈرنس کے دنوں میں ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے, جیسے عمران اسماعیل کا آج آپ نام لیں, ان کی بھی میں نے پریس کانفرنس سنی کچھ دیر پہلے. اب خیر ناموں میں کیا رکھا ہے, بے شمار نام ہے, ایک دو ناموں سے کیا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے جو بڑے باعتماد ساتھی تھے جو کہا کرتے تھے کہ تبدیلی آئی, انہوں نے نغمے بنائے اس کے لیے, وہ سب جو ہیں یک کے بعد دیگرے ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں. اور نغمے گانے والے برار الحق صاحب بھی ان کا ساتھ چھوڑ گئے. کئی لوگ اس میں وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے پہلی سیاسی جماعت تھی پی ٹی آئی, اور ظاہر ہے کہ وہ اس طرح کے ٹرینڈ کہتے ہیں نا کہ سیاسی کارکن نہیں تھے, یا سیاسی ان کے پاس جو تھا تجربی کمی تھی. پہلی جماعت پی ٹی آئی تھی, اس کے ساتھ ہی وہ چلے, اور ان کا ایک رومانس تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو عمران اسماعیل صاحب کی پریس کانفرنس, اس کو آپ بطور ایک ایگزامپل کے مثال کے طور پہ ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے. باقیوں کی بھی کم و بیش انہی خطوط پر ہے. ایک تو انہوں نے یہ فرمایا, کیونکہ وہ شروع کے دنوں کے ساتھی تھے, انہوں نے بتایا کہ جی میں ان 4 بنیادی اراکین میں تھا جنہوں نے پی ٹی آئی بنائی, کہ جناب ہمارے اہداف تھے ایک صاف ستھرے پاکستان کا, کرپشن سے فری پاکستان کا. تو جو ظاہر ہے کہ کسی بھی آئیڈلسٹ کا ہو سکتا ہے, نوجوان کا ہو سکتا ہے 25-26 سال پہلے, اور وہ ان کا ہی نہیں بہت سارے پاکستانیوں کا تھا. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ وہ تمام جو تھے ایک عام وہ لوگ جو جن کو کہا جاتا تھا کہ بڑے اے پولیٹیکل لوگ ہیں, وہ تحریک انصاف کے ساتھ شامل ہوئے. مڈل کلاس کے لوگ, اپر مڈل کلاس کے لوگ, نوجوان خصوصی طور پہ. لیکن جو دوسرا حصہ تھا ان کی پریس کانفرنس کا, کہ جس میں انہوں نے کہا کہ جی بعض جو مہم جو افراد نے چیزوں کو اس جانب دھکیل دیا کہ جس جانب جانا نہیں چاہیے تھا, ٹھیک ہے نا. اور اس سے انہوں نے کہا کہ جی یہ ایک تاثر دیا گیا, اور اس چیز کے اوپر ایک کہتے بیانیہ بنایا گیا کہ اٹ از سمتھنگ بٹوین پی ٹی آئی اینڈ دا اسٹیبلشمنٹ, پاکستان تحریک انصاف بمقابلہ فوج. اچھا, یہ بیانیہ جو تھا میرے خیال میں ایک کہتے ہیں نا کہ وہ جو لاسٹ اسٹرا جس نے عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. کیونکہ میں عرصے سے کہہ رہا ہوں, آپ کے پروگرام میں بھی میں نے کئی بار کہا کہ اپنے خمیر میں پی ٹی آئی جو تھی وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت نہیں ہے, اور وہ جتنے بھی ان کے لوگ تھے وہ بڑا مطلب ہے وہ سینٹرسٹ پاکستانی تھے, جو قوم پرست بھی تھے, پیٹریوٹ بھی تھے, اور سارے ہر پارٹی میں ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی ہے. لیکن ساتھ ساتھ وہ پرو آرمی بھی تھے, ان کے اندر ایک پورا ایک وہ تھا. تو ایک ڈائیورژن آئی جو میرے خیال میں ان کے لیے کہتے ہیں نا ڈائیکوٹمی بن گئی, اقتضاد بن گئی پی ٹی آئی والوں کے لیے. ان کے بعد جو عمران اسماعیل نے خود اس کو ایڈمٹ کیا, میری بھی بات ہوئی ہے کچھ لوگوں سے پی ٹی آئی کے, کہ جو لوگ اس چیز کا بہت زیادہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہارڈ لائن لیتے تھے ان تمام لوگوں نے بھی چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, نام لینے کی ضرورت نہیں, یہ بڑی دلچسپ بات ہے. تو اس حالات میں عمران خان جو ہے وہ بہت زیادہ تنہا ہوتے جا رہے ہیں, اور جو انہوں نے مس کیلکولیٹ کیا وہ یہ کہ ان کو غالباً اپنی توپوں کا رخ, اب ظاہر ہے کہ واقعہ گزرنے کے بعد ہر آدمی عقل مند ہو سکتا ہے, ہم مشورے دے سکتے ہیں کہ جی یہ غلطی تھی, یہ غلطی تھی. وہ کامیابیوں کے بہت سارے باپ ہوتے ہیں, ناکامی کے کوئی باپ نہیں ہوتا. لیکن ایک بہت بڑا جو میرے خیال میں مس کیلکولیشن تھا, انہوں نے اوور ایسٹیمیٹ کیا اپنی پاپولیرٹی کو, اپنی تنظیم کی ڈیپتھ کو کہ جو اتنی نہیں تھی, اس کی مضبوطی کو, لوگوں کی لائلٹی کو, اور جو جس راستے پہ گئے. اگر وہ پی ڈی ایم کے مقابلے پہ رہتے اور جو بھی ان کی شکوے شکایت اسٹیبلشمنٹ سے, وہ اگر صبر و تحمل سے کام لیتے اور وہ ذرا سا مطلب ہے کہ کہتے ہیں لائن کے اندر رہتے ہوئے کھیل رہے ہوتے, تو آج وہ اتنی مشکلات کا شکار نہ ہوتے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ 4-6 مہینے بعد, سال بھر بعد وہ دوبارہ جو ہے وہ اقتدار میں آ جاتے, کیونکہ پاپولیرٹی تھی اور اپنی پارٹی کے وہ انٹیکٹ رکھ پاتے. لیکن وہاں پہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ریڈ لائن کراس ہوئی ہے, اور جو جس طرح سے مطلب ہے کہ آرمی کی انسٹالیشنز کے اوپر حملے ہوئے, جو ہم نے کبھی نہیں دیکھا اس طرح سے. دہشت گردی کے واقعات ہوئے کہ جناب لوگوں نے بومنگ کی جا کے, سوسائڈ, وہ بین آرگنائزیشنز کر رہی تھی. تو یہ اس طرح کی چیز جو تھی اس نے وہ پی ٹی آئی کے ہر آدمی کو انرو کر دیا, اس کو نروس کر دیا.
اور پریشان کر دیا. تو جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا تاش کے پتوں کی طرح یا ریت کی دیوار کی طرح بکھر رہے ہیں, گر رہے ہیں. اب یہاں پر سوال آخری میں پوائنٹ دوں گا کہ کیا ہوگا, کیا عمران خان جو ہے وہ اتنی مطلب ہے کہ تنہا ہونے کے بعد, اب سوچیں نا کہ اس شخص کے آگے ہر وقت ایک بھیڑ لگی رہتی تھی, کہ وہ تنہا ہونے کے بعد وہ کس طرح سے باؤنس بیک کرتے ہیں, بڑا مشکل نظر آتا ہے, بہت مشکل. کیونکہ اگلا سٹیپ اب ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم از آن دا چارج, پی ڈی ایم از آن دا مارچ. وہ یہ کرے گی کہ غالباً مطلب ہے ڈسکوالیفیکیشن کی کوشش کرے, ریسٹ کی کوشش کرے. اب غالباً اس طرح کا رد عمل نہیں ہوگا عوامی جو 9 مئی کو ہوا تھا, لوگ احتجاج کے لیے نہیں نکلیں گے. تو عمران خان کے لیے بڑا اب ایک اسٹیپ وہ ہے, بڑا مشکل کلائمب ہو گئی ہے. لیکن سیاست میں کوئی چیز نکالنی نہیں چاہیے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت جو ہے جس طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, تو ایک کافی عرصے کے لیے پی ٹی آئی جو ہے اور عمران خان بیک فٹ پہ چلے گا. اور کیا اب ان کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ باؤنس بیک کریں, یہ ایک بڑا کہتے ہیں اہم ترین سوال ہے. جی بالکل, یہ ایک بڑا اہم ترین سوال ہے, اور ظاہری بات ہے کہ اس کا جواب آنے والا وقت دے سکتا ہے. لیکن ابھی کچھ اندازہ لگانا